الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے معطل کی گردانیں. سبق نمبر 4 ہے فعل مضارع معلوم اور مجہول کی تعلیل. اردو کے اندر تفصیل سے ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں. آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے. اس بات فعل مضارع معروف یقول یقولان الی آخرہ در جمیع سیغ کے دراصل بسکون کاف وزن میں عین بودن باقاعدہ ہشتم ضمہ واو بقاف دادن در یقلنا تقلنا آ واو بالتقاء ساکنین بیفتاد. اس بات فعل مضارع مجہول یقال الی آخرہ در جمیع سیغ بسکون کاف و فتح واو بودن باقاعدہ ہشتم فتح واو بقاف دادا و واو را الف کردن و آ الف در یقلنا تقلنا بالتقاء ساکنین بیفتاد. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف لن یقولا الی آخرہ مجہول لن یقال الی آخرہ. در این بحث جز تغیر کے در مضارع شدہ تغیر دیگر واقع نہ شدہ. نفی جہت بلند در مضارع معروف لم یقولا الی آخرہ مجہول لم یقالا الی آخرہ. در این بحث جزاں کے واو در لم یقل و اخوات او الف در لم یقل و اخوات او بالتقاء ساکنین بیفتاد تغیر دیگر غیر ما وقع فی المضارع نہ شدہ. لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لیقولن لیقولان الی آخرہ مجہول لیقالن. ہاکذا نون خفیفہ دری ہر چہار گردان ہم تغیر غیر ما وقع فی المضارع نہ شدہ. عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. فعل مضارع معروف مثبت کی گردان ہے یہ یقول یقولان الی آخرہ. اس گردان کے تمام صیغوں میں اصل میں کاف ساکن تھا اور عین پر ضمہ تھا. 8ویں قاعدے کی وجہ سے واو کا ضمہ کاف کو دے دیا اور یقلنا تقلنا میں اس واو کو التقاء ساکنین سے گرا دیا. اس بات فعل مضارع مجہول یقال یقالان الی آخرہ. اس گردان کے تمام صیغوں میں کاف ساکن تھا اور واو پر فتح تھا. 8ویں قاعدے کی وجہ سے واو کا فتح کاف کو دے دیا، واو کو الف کر دیا اور اس الف کو یقلنا تقلنا میں التقاء ساکنین سے گرا دیا. نفی تاکید لن کے ساتھ فعل مستقبل معروف میں لن یقولا الی آخرہ مجہول میں لن یقال الی آخرہ. اس بحث میں سوائے اس تبدیلی کے جو کہ مضارع میں ہوئی ہے کوئی اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. نفی جہت لم کے ساتھ مضارع معروف میں لم یقولا الی آخرہ اور مجہول میں لم یقال الی آخرہ. اس گردان میں سوائے اس کے کہ واو لم یقل اور اس کی بہنوں میں اور الف لم یقل اور اس کی بہنوں میں التقاء ساکنین سے گر گیا ہے، کوئی اور تبدیلی جو کہ مضارع میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کے علاوہ نہیں ہوئی. لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مستقبل معروف میں لیقولن لیقولان الی آخرہ مجہول میں لیقالن. اور اسی طریقے سے نون خفیفہ ان چاروں گردانوں میں کوئی تبدیلی جو کہ مضارع میں واقع ہوئی ہے اس کے علاوہ نہیں ہوئی. عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں پہلی گردان ہے مضارع کی فعل مضارع معروف مثبت، یعنی اس کے شروع میں منفی نہیں ہے. در جمیع ان تمام گردان تمام صیغوں کے اندر فرما رہے ہیں کہ کاف ساکن تھا، یقولو تھا اور واو کے اوپر ضمہ تھا. عین کلمہ واو ہے نا، اس کے اوپر ضمہ تھا. 8ویں قاعدے کی وجہ سے جو ہم نے واو کا ضمہ تھا وہ منتقل کر کے ماقبل کاف کو دے دیا، تو یقولو سے یقولو ہو گیا، تقولو سے تقولو ہو گیا. اسی طریقے سے یقولانی سے یقولانی، یقولون سے یقولون، اس طریقے سے ہو گیا. لیکن جو دو صیغے ہیں یقولنا اور تقولنا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں لام ساکن ہے جبکہ اس کے علاوہ باقی تمام صیغوں کے اندر لام ساکن نہیں متحرک ہے. تو یہاں پہ لام ساکن ہونے کی وجہ سے واو اور لام کے اندر التقاء ساکنین واقع ہوگا. دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن واو مدہ تھا لہذا التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ گر جائے گا. تو اس کو ہم پڑھیں گے یقولنا اور تقولنا. باقی سارے صیغے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ فرما رہے ہیں کہ یقولنا اور تقولنا میں یہ جو واو تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے بے افتاد گر جائے گا. اس کے بعد آگے دیکھیں، اس بات فعل مضارع مجہول یقال الی آخرہ. اس تمام گردان کے صیغوں میں کاف ساکن تھا اور واو پر فتح تھا. 8ویں قاعدے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ واو کا جو فتح تھا وہ ہم نے کاف کو دے دیا. یقوالو تھا نا، تو واو کا فتح ہم نے کاف کو دے دیا اور اس واو کو ہم نے الف کے ساتھ تبدیل کر دیا. تو یہ بن جائے گا یقالو یقالانی یقالون. تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ جو جمع مؤنث کے دونوں صیغے تھے یقالنا اور تقالنا، ان دونوں کے اندر یہ جو الف تھا وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے بے افتاد وہ الف گر جائے گا.
باقیوں کے اندر چونکہ لام ساکن نہیں ہے اس لیے باقی گردان کے باقی سیغوں کے اندر وہ الف نہیں گرے گا۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، اگلی گردان ہے نفی تاکید بلند فعل مستقبل معروف میں، لن یقولا لن یقولا الی آخری، اور اسی طریقے سے مجہول میں ہوگا لن یقالا لن یقالا۔ اس بحث کے اندر سوائے وہ تبدیلی جو آپ مضارع کے اندر پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور نئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ مضارع میں آپ نے پڑھا تھا کہ 8ویں قاعدے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، اور جمع مونس کے دونوں صیغوں کے اندر وہ واو حذف ہو جاتی ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی یہی والا قانون لگے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نیا قانون جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس بحث میں یعنی اس گردان میں سوائے اس تبدیلی کے جو کہ مضارع میں ہوئی تھی تغیر دیگر واقع نہ شدہ، اس کے علاوہ کسی اور قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ یہ تو نفی تاکید بلند تھا۔ اب آگے دیکھیں نفی جہد بلند مضارع معروف کی گردان لم یکل لم یقولا الی آخری، اور مجہول ہوگا لم یکل لم یقال الی آخری۔ اس میں دیکھیں ایک تو تبدیلی وہی ہوگی جو مضارع کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینی ہے، اور جمع مونس کے دونوں صیغوں سے آپ نے واو کو حذف کر دینا ہے۔ ایک تبدیلی اور ہوگی کہ جو واحد کے صیغے یعنی جو لفظوں کے اعتبار سے واحد ہے، واحد مذکر غائب ہے، واحد مونس غائب ہے، واحد مذکر حاضر ہے، واحد متکلم اور جمع متکلم، اس کو کہا جاتا ہے کہ واحد مذکر غائب کے بہنے۔ ان کے اندر ایک تبدیلی اور ہونی ہے کہ یہاں پہ چونکہ لام ساکن ہو گیا لم جازمہ کی وجہ سے، تو یہاں پر ان صیغوں کے اندر التقاء ساکنین ہوگا اور واو حذف ہو جائے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ یہاں سے اس بحث میں اس گردان میں سوائے اس کے کہ واو لم یکل اور اس کی اخوات میں، اس کی اخوات کون سی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لم تکل لم تکل لم اکل لم نکل، اور اسی طریقے سے جو مجہول ہے اس میں الف لم یکل جیسے ہے نا اس کی اخوات لم یکل، یہاں پر بھی وہی ہے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ تو دیکھیں معلوم کے اندر واو اور مجہول کے اندر الف، یہ گر جائے گا التقاء ساکنین کی وجہ سے، کیونکہ ان صیغوں کے اندر جو لام ہے وہ ساکن ہے، تو لہذا جمع مونس میں تو گرے گا ہی گرے گا، کیونکہ وہ تو مضارع میں بھی گرتا تھا، معلوم میں بھی مجہول میں بھی۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی تبدیلی یہ ہوگی کہ یہاں پر ان صیغوں کے اندر اضافی طور پر بھی لام واو گر جائے گا اور الف گر جائے گا۔ اس کے علاوہ فرما رہے ہیں تغیر دیگر غیر ما وقع فی المضارع نہ شدہ، اس کے علاوہ کوئی اور تبدیلی اس کے اندر واقع نہیں ہوئی ہے، صرف وہی تبدیلی واقع ہوئی ہے جو کہ مضارع کے اندر واقع ہوئی تھی۔ آگے اگلی گردان دیکھیے لام تاکید بنون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لیقولن لیقولانی، اور مجہول ہوگا لیقالن، اسی طریقے سے نون خفیفہ۔ ان چار گردانوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے سوائے اس تبدیلی کے جو مضارع کے اندر، جو مضارع کے اندر آپ نے تبدیلی دیکھ لی تھی کہ آپ واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں اور دو صیغوں میں التقاء ساکنین ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے اور دو صیغوں میں التقاء ساکنین ہوگا، اس کے علاوہ کسی قسم کی اور مزید نئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔